السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے فتنہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قیامت کے سب سے بڑے اور خطرناک فتنوں میں سے ایک ہے، فتنہ دجال۔ دوستو، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم محمد مصطفیٰ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ فرمایا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ دجال کا اصل معاملہ کیا ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ کب ظاہر ہوگا، اور وہ نشانیاں کون سی ہیں جو ہمیں اس فتنہ کے قریب آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ دجال کون ہے؟ کیا وہ انسان ہے، جن ہے، یا کچھ اور؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال ایک انسانی شخصیت ہے۔ وہ ایک آدمی ہوگا جو اللہ کے حکم سے آخری زمانے میں زندہ ہوگا اور اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کا اصل نام صاف بن سیاد تھا۔ اس کا تعلق یہودی نسل سے ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل سے۔ حضرت تمیم دار کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک جزیرے میں ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ اقوال میں آتا ہے کہ دجال ابھی تک زندہ ہے مگر کسی چھپی ہوئی جگہ میں قید ہے۔ اس کے ماں باپ کا ذکر تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ اس کی ماں شاید لمبے وقت تک بانجھ رہی اور اس کا والد ایک پراسرار شخص تھا۔ دجال کی آمد قیامت کے قریب سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دجال کو نہ دیکھ لو۔ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہوگا، امن اور انصاف ختم ہو چکا ہوگا، ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا، لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں گے، آسمانی اور زمینی حالات تباہ ہوں گے۔ کچھ علماء کہہ چکے ہیں کہ ہم اب اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں دجال کا آنا دور نہیں۔ رسول اللہ نے دجال کی کئی نشانیاں بیان فرمائیں، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اس کی ایک آنکھ بالکل غائب ہوگی اور دوسری ایسے چمکے گی جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر۔ کافر، ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ یہ اللہ کا معجزہ ہوگا جس سے ہر مومن دجال کو پہچان لے گا۔ دجال کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، ایسی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اسلام کا کمزور ہونا اور لوگوں کا دین سے دور ہو جانا۔ دو، فتنہ و فساد کا بڑھنا۔ تین، میڈیا اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ چار، فسادی حکمرانوں کا آنا۔ پانچ، آندھیاں، زلزلے اور تباہ کن تبدیلیاں، ایسی نشانیاں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ 3 سال تک بارش بند ہو جائے گی، زمین بے حال ہو جائے گی۔ 2، حضرت امام مہدی کا ظہور۔ 3، حضرت عیسیٰ کا نزول۔ 4، دجال کا 40 دن کا سفر۔ پہلا دن 1 سال جتنا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 جمعہ جتنا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ دجال انسانوں کو اپنا خدا کہہ کر گمراہ کرے گا۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے پاس جادو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایسا زبردست امتزاج ہوگا کہ وہ بارش برسائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، لوگوں کے مال و جانور واپس کروا دے گا، لیکن یہ سب ایک دھوکہ ہوگا۔
वो मोमिन को मारने की कोशिश करेगा, मगर जिसे अल्लाह चाहेगा इसे हिफाजत मिलेगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सूरत अल-कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले, वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। और हमें ये भी तालीम दी गई, हर नमाज में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगना, सूरत कहफ की रोजाना तिलावत करना, या कम अज कम जुमा के दिन के अमाल का इखलास और यकीन बढ़ाना। दोस्तों, दज्जाल का फितना अजीम है, लेकिन हमारा ईमान इससे भी ज्यादा अजीम हो सकता है। हमें तैयार रहना है और दूसरों को भी खबरदार करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अब दज्जाल के फितने से बचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। जज़ाकम अल्लाह खैर।